السلام علیکم دوستو، ہم ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا اور بادشاہ جانور کیسے بن گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کے پاس سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا، جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن کاٹ دیا جائے۔ اس نے جرأت کیسے کی کہ میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی۔ فقیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں اب ایک ہی بات سننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا تم بیچ میں مت پڑو۔ وہ راجکماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، بہت نیک تھی۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح سے کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا کہ تمہاری بات کو میں مان لوں گا، اب یہاں سے تم جاؤ۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن شہزادی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا۔ جب راجکماری کو معلوم ہوا تو یہ فقیر میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے تو اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی، کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتی رہتی ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آ کر کہنے لگا کہ میری اکلوتی بیٹی میری لاڈلی بیٹی ہے۔ میری بیٹی سے اس بڈھے نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو کیسے سوچا؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی،
باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی۔ فقیر سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا ہم نے تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا۔ اب جب میں معاملہ شادی کا ہے، جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی اکلوتی شہزادی تھی، ایک فقیر کے ساتھ شادی رچنا دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کرتے۔ وہ بولی کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے۔